صفحہ نمبر 846 فصل 2 اولاد کرام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر اور مستند قول یہ ہے کہ 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ قاسم، عبداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا۔ صاحبزادیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بالاتفاق 4 تھیں، چاروں بڑی ہوئیں، بیاہی گئیں، اسلام لائیں، ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، یہ بالاتفاق آپ کی ام ولد ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ حضرت ابراہیم کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے ہے اور کسی بیوی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے جس قدر لڑکے پیدا ہوئے وہ سب بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے، اس لیے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء سیر کا قول ہے کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک قاسم اور دوسرے عبداللہ، اور حضرت عبداللہ ہی کا دوسرا نام طیب و طاہر بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر آپ کے 2 صاحبزادے تھے جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے علاوہ تھے۔ اس قول کی بنا پر حضرت خدیجہ کے بطن سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد برابر ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے 6 صاحبزادے ہوئے، 5ویں اور 6ٹھے صاحبزادے کا نام مطیب اور مطر تھا، واللہ عالم۔ حضرت قاسم، آپ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بعثت نبوی سے پیشتر ہی انتقال کر گئے، صرف 2 سال زندہ رہے، اور بعض کا قول ہے کہ سن تمیز کو پہنچ کر وفات پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے انتساب سے تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب آپ کی صاحبزادیوں میں بالاتفاق سب سے بڑی ہیں، بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں اور اسلام لائیں اور بدر کے بعد ہجرت کی۔ اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے بیاہی گئیں۔ حضرت زینب کی ہجرت کا مفصل واقعہ اسیران بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ شروع 8 ہجری میں انتقال کیا۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی یادگار چھوڑی۔ لڑکے کا نام علی تھا اور لڑکی کا نام امامہ تھا۔ علی کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ سن تمیز کو پہنچ کر اپنے والد ابو العاص کی حیات ہی میں انتقال کر گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ معرکہ یرموک میں شہید ہوئے۔ امامہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ امامہ آپ سے بہت مانوس تھیں، بعض اوقات نماز میں آپ کے دوش مبارک پر چڑھ جاتی تھیں، آپ آہستہ سے ان کو اتار دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 847۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک زرعی ہار آیا۔ تمام ازواج محترمات اس وقت جمع تھیں اور امامہ گھر کے گوشہ میں مٹی سے کھیر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ سب کا گمان یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائیں گے، لیکن آپ نے امامہ کو بلایا اور اول ان کی آنکھوں کو اپنے دست مبارک سے پونچھا اور پھر وہ ہار ان کے گلے میں ڈالا۔ اخرجہ ابن سعد و احمد و ابو یعلی بسند حسن عن عائشہ۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا، اور جب حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی کہ تم امامہ سے نکاح کر لینا۔ بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کے حضرت امامہ سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ امامہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت امامہ نے مغیرہ کے یہاں وفات پائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کی یہ دونوں صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں سے منسوب تھیں۔ رقیہ عتبہ بن ابی لہب سے اور ام کلثوم عتیبہ بن ابی لہب سے۔ فقط نکاح ہوا تھا، عروسی نہیں ہوئی تھی۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ابو لہب نے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ میرا سونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور عروسی سے پہلے ہی آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ بھی ہمراہ تھیں۔ کچھ عرصہ تک آپ کو ان دونوں کی کچھ خبر معلوم نہ ہوئی۔
ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے یہ خبر دی کہ میں نے دونوں کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا صحبہم اللہ ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو، تحقیق عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے ماں آل عیال کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، 6 سال زندہ رہ کر انتقال کر گیا۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، اسی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، ان کی تیمارداری میں رہے۔ عین اسی روز کہ جس روز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی فتح اور مشرکین کی ہزیمت کی بشارت اور خوشخبری لے کر مدینہ آئے، حضرت رقیہ نے انتقال فرمایا۔ حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے اسامہ بن زید بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ صاحبزادی کے دفن میں مشغول تھے کہ یکایک تکبیر کی آواز سنائی دی۔ حضرت عثمان نے پوچھا اے اسامہ یہ کیا ہے؟ دیکھتے کیا ہیں کہ زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ پر سوار ہیں اور مشرکین کے قتل کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ انتقال کے وقت 20 سال کی عمر تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم اسی کنیت کے ساتھ مشہور تھیں۔ بظاہر یہ کنیت ہی آپ کا نام تھا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام ثابت نہیں۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد ماہ ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، صفحہ نمبر 848۔ 6 سال حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ماہ شعبان 9 ہجری میں انتقال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر میں اتارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام کلثوم پہلے ابو لہب کے بیٹے عتیبیہ سے منسوب تھیں، اس نے باپ کے کہنے پر طلاق دے دی۔ طلاق تو دوسرے بیٹے عتبہ نے بھی حضرت رقیہ کو دے دی تھی، مگر عتبیہ نے فقط طلاق پر اکتفا نہ کیا بلکہ طلاق دے کر آپ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے دین کا منکر ہوں اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے اور وہ مجھ کو پسند نہیں کرتی اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ پر حملہ کیا اور آپ کا پیراہن چاک کر دیا۔ آپ نے بد دعا فرمائی کہ اللہ اس پر کوئی درندہ اپنے درندوں میں سے مسلط فرما۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا، جا کر مقام زرقہ میں اترا۔ ابو لہب اور عتبیہ بھی اس قافلہ میں تھے اور رات کے وقت ایک شیر آ گیا۔ وہ شیر قافلہ والوں کے چہرے کو دیکھتا جاتا تھا اور سونگھتا جاتا تھا۔ جب عتبیہ پر پہنچا تو فوراً اس کا سر چبا لیا۔ عتبیہ کا اسی وقت دم نکل گیا اور شیر ایسا غائب ہوا کہ کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ مفصل قصہ انشاءاللہ تعالی معجزات کے بیان میں آئے گا۔ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دیتا رہتا۔ روا الطبرانی منقطع الاسناد۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ آپ کا نام اور زہرا اور بطول یہ 2 آپ کے لقب تھے۔ حضرت سیدہ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ بطل بامانی قطع سے مشتق ہے کہ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دنیا کی عورتوں سے منقطع تھیں، یا یہ کہ ماں سوائے اللہ منقطع اور علیحدہ تھیں اور بوجہ باطنی زہرت و بہجت و صفا و نورانیت زہرا کلاتی تھی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعثت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پیشتر پیدا ہوئیں، جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعثت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پیشتر پیدا ہوئیں، جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کی تمام صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی تھیں، سب سے بڑی حضرت زینب ہے، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ اس ترتیب سے پیدا ہوئیں۔ 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ پہلے قول کی بنا پر حضرت فاطمہ اس وقت 15 سال اور 5.5 مہینہ کی تھیں اور دوسرے قول کی بنا پر 19 سال اور 1.5 مہینہ کی تھیں۔ حضرت علی کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ کس سن میں اسلام لائے۔ ایک قول کی بنا پر نکاح کے وقت حضرت علی کی عمر 21 سال
اور 5 مہینہ ہوگی، اور دوسرے قول کی بنا پر 24 سال اور 1.5 مہینہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے نکاح کی تفصیل 2 ہجری کے واقعات میں گزر چکی ہے۔ حضرت فاطمہ کے 5 اولادیں ہوئیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب۔ صفحہ نمبر 849۔ سوائے حضرت فاطمہ کے اور کسی صاحبزادی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ محسن تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا اور ان سے اولاد ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا نے انتقال فرمایا۔ حضرت عباس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عباس اور فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ فضائل و مناقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ بار بار آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اے فاطمہ، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم کے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے۔ حضرت سیدہ کے فضائل و مناقب کے لیے ایک مستقل تصنیف درکار ہے، اس لیے ہم نے بادر ناخواستہ اختصار سے کام لیا۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد ہیں، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 7ویں روز آپ نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ میں 2 مینڈے ذبح کرائے، سر منڈوایا گیا، بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی، اور بال زمین میں دفن کیے گئے، اور ابراہیم نام رکھا، اور اوالی میں ایک دودھ پلانے والی کے حوالے کیا۔ کبھی کبھی آپ تشریف لے جاتے اور گود میں لے کر پیار کرتے۔ تقریباً 15-16 مہینہ زندہ رہ کر 10 ہجری میں انتقال کیا۔ جس روز انتقال ہوا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن ہوا۔ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس عقیدہ فاسدہ کے رد کے لیے خطبہ دیا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان کو گہن نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو اور صدقہ دو۔ صفحہ نمبر 850۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الاعراف، آیت نمبر 21۔ حلیہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 851۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پستہ قد، میانہ قد یعنی درمیانے قد کے تھے، سر بڑا تھا، ریش مبارک گھنی تھی۔ آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ آپ کے پسینہ میں خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا۔ دیباج اور حریر بڑے قیمتی کپڑے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کو آپ کی جلد سے زیادہ ان کو بھی نرم نہیں دیکھا، اور مشک و عنبر میں آپ کے بدن نے معطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگی۔ سبحان اللہ۔ مہر نبوت، دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانے کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان میں ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کے مانند تھا، جو مہر نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اسی علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، کہ جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے، اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ خدا تعالیٰ کی مہر اور سند تھی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں شانہ کی ہڈی کے قریب تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم انسانی میں شیطان کے داخل ہونے کی یہی جگہ ہے۔
پیچھے ہی سے آ کر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے آپ کے جسم مبارک میں اس جگہ مہر نبوت لگا دی گئی تاکہ شیطان کی آمد کا دروازہ بند ہو جائے اور آپ کے قلب منور میں کسی راہ سے شیطان کا کوئی وسوسہ نہ داخل ہو سکے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جو مہر نبوت تھی، اس میں قدرتی طور پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اخرج ابن اساکر الحاکم فی تاریخ نیساپور عن ابن عمر قال كان خاتم النبوة على ظهر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل البندقة من اللحم مکتوب فيها باللحم محمد رسول اللہ۔ حافظ ابن اساکر اور حاکم نے تاریخ نیساپور میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مہر نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر گوشت کی بوٹی کی طرح تھی، اور گوشت ہی سے قدرتی طور پر اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، بعض طریق ان میں سے باطل ہیں اور بعض ضعیف، اور شیخ عبدالرؤف منادی لکھتے ہیں کہ حافظ کلب الدین حلبی نے بھی، اور پھر ان کی طبعیت میں حافظ مغلطائی نے اس حدیث کے ترک اور اسانید کا استیاب کیا ہے، صفحہ نمبر 852 استیاب کیا ہے، مگر کوئی روایتیں ان میں سے درجہ صحت و ثبوت کو نہیں پہنچی۔ انتہی کلامہ اور علامہ قاری نے یہی لکھا ہے کہ یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچی۔ سر کے بال اکثر مونڈے تک اور مونڈے یعنی کندھے تک اور کبھی نرما گوشت تک لٹکے رہتے تھے، بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے، باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں۔ آپ کی آنکھیں نہایت خوشنمار کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں، سینہ سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا، دونوں بازو اور قدمین گوشت پر تھے۔ حضور پرنور جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ الغرض آپ کا جسم اطہر اور چہرہ انور تمام ظاہری اور باطنی محاسن سے مزین تھا، سوائے مسکرا کے کبھی بھی آپ کھلکھلا کر نہیں ہنسے۔ حدیث میں ہے کہ صورت اور سیرت میں آپ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشاہد تھے۔ ریش مبارک یعنی داڑھی آپ کی گھنی تھی، آپ اسے بالکل کترواتے نہ تھے، البتہ مونچھیں کترواتے تھے، مگر گاہ بگاہ جو بال زائد ہو جاتے تھے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما نہ معلوم ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسے کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے من سنن المرسلین، یعنی داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت ہے۔ گرجاؤں میں آج بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی داڑھی موجود ہے، اور علماء یہود اور انصارہ جن کو پادری کہتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نیچی داڑھی رکھتے ہیں، غرض یہ کہ مذہبی گروہ میں داڑھی کا ہونا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ داڑھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ عرب میں جو لوگ ملت ابراہیمی کے متبع تھے، یعنی ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کی تابعداری کرنے والے تھے، وہ داڑھی رکھتے تھے، ورنہ اکثر مشرکین داڑھی منڈاتے تھے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین افش شوارب و افل للحی، مشرکین کی مخالفت کرو، ان کی طرح داڑھی مت مڑاؤ، انبیاء کرام کی سنت کے مطابق مونچھیں کو ترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اور مشرکین کے تشبہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور انبیاء و مرسلین کی حیت اور شکل اختیار کرو۔ برگزیدہ بندوں کی حیت اور شکل بھی پسندیدہ ہوتی ہے، اور مغضوب علیہم اور ضالین یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت میں غضب اور ضلال کا اندیشہ ہے۔ غرض یہ کہ داڑھی کل انبیاء و مرسلین و تمام صحابہ و تابعین اور تمام علماء ربانین کی سنت مستمرہ ہے، اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، اور شاعر اسلام کی علی الاعلان بے حرمتی ہے، اور داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس لیے کہ داڑھی کا مذاق اڑانا تمام انبیاء و مرسلین کا
استہزاء اور تمسخر ہے، اور تمام شریعتوں کے ایک مسلمہ حکم کی توہین ہے، اور تمام صحابہ و تابعین اور 14 صدیوں کے تمام علماء، صلحاء، اولیاء اور سلاطین اسلام کی تحمیق اور تجہیل۔ داڑھی کا مذاق اڑانے والے یہ نہیں سمجھتے کہ 50 سال قبل ان کے سلسلہ نسب کے تمام آبا و اجداد داڑھی رکھتے تھے۔ کیا اس مسئلہ کے نزدیک اس کے تمام آبا و اجداد حماقت کا سائن بورڈ لگائے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان نادانوں کو عقل دے، آمین۔ صفحہ نمبر 853۔ مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی۔ جس طرح سر کے بالوں اور چوٹی عورت کے لیے زینت ہیں، اسی طرح داڑھی مرد کے لیے زینت ہے۔ اس لیے عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بالوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے اور منڈانے کی ممانعت کر دی گئی۔ نسائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تخلق المرأۃ رأسها، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت اپنے سر کے بال منڈائے۔ مردوں کو بال رکھنے اور منڈانے کا اختیار دیا گیا، مگر یہ ہدایت کر دی گئی کہ مرد اپنے بال اتنے لمبے نہ چھوڑیں جس سے عورتوں سے مشابہت پیدا ہو جائے، بلکہ اس کی ایک حد مقرر کر دی کہ اس سے متجاوز نہ ہو، یعنی کان کی لو تک یا کاندھے تک۔ سنن ابن داؤد میں ابن حنظلیہ سے روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام الرجال خریم لولا طول جمته واسبال ازراها فبلغ ذلك خریم فخذ مشفر فقطع بها جمعة الى اذنها ورفعها ازارها الى انصاف الساقی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی اچھا شخص ہے اگر اس کے سر کے بال کاندھوں سے متجاوز نہ ہوتے اور اس کی ازار ٹخنوں سے لمبی نہ ہوتی۔ جب یہ بات خریم کو پہنچی تو اس نے کینچی لے کر کانوں تک کر دیے اور ازرا کو اور ازار کو نصف پنڈلی تک کر دیا۔ اور منڈانے والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سر کے بال منڈانے چاہو تو سب بالوں کو منڈا دو، یہ جائز نہیں کہ کچھ رکھو اور کچھ منڈا دو۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأی سیاح قد حلق بعض رأسه وترک بعضه فہلهم ان تلک وقال اخلفوا کل او ترکوا کلہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا سر منڈا ہوا تھا اور کچھ بال چھوڑے گئے تھے، سو آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا، حکم دیا یا تو سارے سر کو منڈواؤ یا سارے سر کو چھوڑ دو۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضا سے منع کرتے ہوئے سنا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ قضا یہ ہے کہ صرف پیشانی کے بال چھوڑ دیے جائیں، اس کے سوا سر میں اور بال نہ ہوں، یا سر کے دونوں حصوں میں بال رکھے جائیں اور باقی سر منڈوا دیا جائے۔ اس ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس میں یہود کی مشابہت پائی جاتی تھی، چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے، قال ذالک ذی الیہود، یعنی یہ کہ یہود کی ہیئت اور ان کا طرز ہے، اور جب یہ فعل معصوم بچوں کے لیے ناجائز ہوا تو بالغ کے لیے یہ فعل بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، اور اسی طرح سر کے بالوں میں نصارہ کی مشابہت بھی ناجائز ہوگی۔ حق جل شانہ نے مرد اور عورت کی خلقت کو ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز رکھا ہے، ہر ایک کی طبیعت اور مزاج کو الگ بنایا ہے۔ عورتوں کو پیکر نزاکت اور منبع ولادت سے بنایا ہے، اور عورتوں کو پیکر نزاکت اور منبع ولادت بنایا ہے، لہٰذا ان کو حسن و جمال اور سر کے بال عطا کیے اور مردوں کو حاکم بنایا، اور ویسے ہی ان کو قبا عطا کی اور ان کی صورت اور ان کی وضاقتہ ایسی بنائی کہ جس سے شوقت اور وجاہت ظاہر ہو۔ اس لیے حق تعالیٰ نے مردوں کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ کا سبزہ لگایا، اور ان کے اعضاء میں صلابت اور سختی رکھ دی، اور ان کے لہجے میں خشونت پیدا کر دی، اور ان کی رفتار میں شجاعت اور بہادری رکھ دی، اور ان کے دل میں ایسے خیالات پیدا فرمائے جو ان کی شان و شوکت کے مناسب ہوں، اور عورتوں کی فطرت میں نزاکت رکھ دی، ولادت، رضاعت اور تربیت کے خیالات ان کے دلوں میں پیدا کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی حکومت نے عورتوں کی فوج نہیں بنائی، اس لیے کہ فوج کے لیے شجاعت چاہیے نہ کہ نزاکت، چونکہ قدرت نے مرد اور عورت کی خلقت اور فطرت کو ایک دوسرے سے ممتاز بنایا۔ اس لیے شریعت اسلام نے حکم دیا کہ مرد عورتوں کے مشابہ نہ بنے اور عورتیں مردوں کے مشابہ نہ بنیں، تاکہ قانون کی مخالفت نہ ہو اور ایک نو دوسری نو کی مخصوص چیزوں کا اختیار نہ کرے۔ مثلا اسلام نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ ریشمی اور زرین کپڑے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو ہرگز استعمال نہ کریں، نہ زیور پہنیں، مرد جھومر اور ٹیکا نہ لگائیں، اور نہ ہاتھوں میں چوڑیاں اور کنگن پہنیں، اور نہ خالص سرخ رنگ کا لباس پہنیں،
اور نہ رفتار میں زنانہ انداز پیدا کریں، اور نہ داڑھی منڈوائیں، بلکہ داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑیں اور مونچھوں کو کٹائیں۔ اور داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کتروانا یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور مقتضائے فطرت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مجوسی اس خلاف فطرت فعل کے مرتکب تھے کہ مونچھیں بڑھاتے تھے اور داڑھی کٹاتے یا مڑاتے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم مجوس کی کہ جو خلاف فطرت کر رہے ہیں مخالفت کرو اور داڑھی کو چھوڑو اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ احادیث میں بکثرت آیا کہ داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا کتروانا انبیاء و مرسلین کی سنت ہے اور امور فطرت میں ہے۔ فطرت اس کو مقتضی ہے کہ چھوٹے بڑے مرد اور عورت کے درمیان میں امتیاز ہونا چاہیے، سو یہ امتیاز داڑھی سے حاصل ہوتا ہے۔ لیز داڑھی مردوں کے لیے حسن و جمال بھی ہے اور ہیبت اور جلال بھی ہے، چاہو تو امتحان کر لو۔ صفحہ نمبر 855 طریقہ امتحان۔ طریقہ امتحان یہ ہے کہ ایک عمر کے جوانوں اور ادھیڑوں اور بوڑھوں کو لے لیجیے اور ان میں سے داڑھی والوں کو تو ایک صف میں اور داڑھی منڈوں کو دوسری صف میں کھڑا کیجیے اور بیک وقت دونوں کی طرف نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ کون سی صف خوبصورت ہے اور کون سی صف بدصورت ہے۔ اسی ایک نظر میں داڑھی کا حسن و جمال معلوم ہو جائے گا۔ جیسے چوٹی والی عورتیں بے چوٹی والی عورتوں سے حسن و جمال میں کہیں زائد ہیں، ایسا ہی داڑھی والا مرد اپنے ہم عمر بے داڑھی والے سے بدرجہاں حسن و جمال میں زائد ہے، جس کا دل چاہے مشاہدہ کر لیں۔ کالج میں کچھ لڑکے دیندار بھی ہوتے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں۔ اس داڑھی والے جوان کے ہم عمر کسی داڑھی منڈے نوجوان کو کھڑا کر کے دیکھ لو کہ حسن و جمال میں کون بڑا ہوا ہے۔ یا لندن اور جرمن کے ایسے دو ہم عمر نوجوانوں کو لے لیجیے کہ جن کی داڑھی نکلنا بھی شروع ہوئی ہے اور 6 ماہ تک دونوں کو داڑھی نہ منڈوانے دی جائے۔ پھر 6 ماہ کے بعد ان میں سے ایک نوجوان تو داڑھی منڈائے اور دوسرا اس کے ہم عمر داڑھی نہ منڈائے، تو اس وقت ان دونوں نوجوانوں کو برابر کھڑا کر کے دیکھا جائے کہ ان میں سے کون سا حسین و جمیل معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی ایک ہی نظر فیصلہ کر دے گی کہ بلا شبہ داڑھی میں جو حسن و جمال ہے وہ داڑھی کے منڈانے میں نہیں۔ بس جس طرح عورتوں کے لیے سر کے بال اور چوٹی باعث زینت ہیں، اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی باعث زینت ہے، اور اگر زینت کے رکھنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کو بھی سر منڈانا چاہیے۔ حکایت سنا گیا ہے کہ یورپ کے کسی خطہ میں بعض عورتوں کو یہ خبط سوار ہوا کہ سر منڈا دینا چاہیے تاکہ دماغ کے بخارات نکل جانے کی وجہ سے مردوں کی طرح دماغ صحیح اور تندرست اور قوی ہو جائے۔ ان عورتوں نے جب چند بار سر منڈایا تو ان عورتوں کی داڑھی نکلنے لگی، تب سر منڈانا چھوڑا۔ مسئلہ بعض فقہاء کرام نے بطور معمی لکھا ہے کہ بتلاؤ کون سی داڑھی کا منڈانا واجب ہے، اور پھر اس کا جواب دیا ہے کہ عورت کی اگر داڑھی نکل آئے تو اس کا منڈوانا واجب ہے۔ لباس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس نہایت سادہ اور معمولی ہوتا تھا، فقیرانہ اور درویشانہ زندگی تھی۔ عام لباس آپ کا تہمد، چادر، کرتا، جبہ اور کمبل تھا جس میں پیمند لگا ہوتا تھا۔ آپ کو سبز لباس پسند تھا، آپ کی پوشاک عموماً سفید ہوتی تھی۔ چادر یمنی چادر جس پر سبز اور سرخ خطوط ہوں آپ کو بہت مرغوب تھی، جو برد یمانی کے نام سے مشہور تھی، خالص سرخ سے منع فرماتے۔ صفحہ نمبر 856 ٹوپی سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی اور اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ ابو قبیصہ انماری سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کی 9 ٹوپیاں صحابہ کرام کی ٹوپیاں چینی چپٹی سر سے لگی ہوئی ہوتی تھیں، اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ سر سے ٹوپی کے حوالے سے سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی اور اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ ابو قبیصہ انماری سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کی ٹوپیاں چپٹی سر سے لگی ہوئی ہوتی تھیں، اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ امامہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور مشرکین میں بھی فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ حضور پرنور جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ 2 شانوں کے درمیان لٹکا لیتے اور کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب ڈال لیتے اور کبھی
تحت الحنک یعنی ٹھوڑی کے نیچے لپیٹ لیتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جنگ بدر میں اور جنگ حنین میں میری امداد کے لیے ایسے فرشتے اتارے جو امامے باندھے ہوئے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، بے خمسۃ لاف من الملائکۃ مسومین، پاجامہ۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے منا کے بازار میں پاجامہ بکتا ہوا دیکھا، دیکھ کر اسے پسند فرمایا اور فرمایا کہ اس میں بنسبت آزار کے تستر زیادہ ہے، اور اس کو خرید فرمایا، لیکن استعمال کرنا ثابت نہیں۔ قمیص، پیراہن آپ کو بہت محبوب تھا، سینہ پر اس کا گریبان تھا، کبھی کبھی اس کی گھنڈیاں کھلی ہوئی ہوتی تھیں۔ لنگی، آپ کے تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہتے تھے، بالخصوص آپ کا تہمد آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ موزے بھی استعمال فرماتے تھے اور ان پر مسح فرماتے۔ گدا، آپ کا گدا ایک چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی، اور بعض اوقات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر سویا کرتے تھے۔ حسیر یعنی بوریا آپ کا بستر تھا۔ صفحہ نمبر 857۔ انگوٹھی، دست مبارک میں چاندی کی انگوٹھی بھی استعمال فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کیسر روم اور نجاشی شاہ حبشہ وغیرہ کو دعوت اسلام کے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا کہ سلاطین بدون مہر کے کوئی تحریر قبول نہیں کرتے، اس لیے آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں 3 سطروں میں اوپر نیچے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ نالین مبارک چپل کے طرز کے ہوتے تھے کہ جس میں نیچے صرف ایک تلہ ہوتا تھا اور اوپر 2 تسمے لگے ہوتے تھے جن میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ صفحہ نمبر 858۔ خرقہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے برادر در لباس صوف باش، با صفتہائے خدا موصوف باش۔ آپ کے پاس صوف کا ایک کالا کمبل بھی تھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، جس کو خرقہ یعنی گدڑی کہتے ہیں۔ صوف کا کالا کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے ہوں، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے جو اولیاء اللہ اور درویشوں کو وراثت میں ملا ہے۔ افسوس اور ہزار افسوس کہ یہ سنت اب دنیا سے رخصت ہوئی۔ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو صوف کا کمبل انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پہنتا ہو اور دنیا کو 3 طلاق مغلظہ بائنہ دے کے بے فکر ہو گیا ہو اور ہلائے شاہی اور امیری کو اس خرقہ درویشی کے مقابلہ میں ہی سمجھتا ہو۔ گرچہ درویشی بود سخت اے بسر، حمزہ درویشی نہ باشد خوب تر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء گدھوں پر سواری کرتے تھے اور صوف کا لباس پہنتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھوتے تھے۔ اس روایت کو ابو داؤد طیالسی نے روایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روز موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے، اس روز ان کا کمبل صوف کا تھا اور ٹوپی بھی صوف کی تھی اور جبہ بھی صوف کا تھا اور پاجامہ بھی صوف کا تھا اور نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا غریب الاسناد ہے، اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا اور یہ کہا کہ یہ حدیث شرط بخاری پر صحیح ہے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صوف کا ایک موٹا کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور موٹا تہمد نکال کر ہم کو دکھلایا اور یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ان 2 کپڑوں میں ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد آپ کی سادگی و تواضع اور شان درویشی و فقیری کو بتلانا تھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی تھی۔ رواه البخاری فی فرض الخمس واللباس و مسلم او ابو داود اور ترمذی و ابن ماجہ۔ صفحہ نمبر 859۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کے اس سراپائے لطف خطاب یعنی یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر میں اشارہ اس طرف ہے کہ بارگاہ خداوندی میں کمل اور گدڑی غائب درجہ محبوب تھا کہ اس لباس کے عنوان سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام کے نزدیک ایک سورہ مزمل اور سورہ خرقہ کہا جاتا ہے جس میں خرقہ یعنی گدڑی کے آداب و شرائط کا ذکر ہے۔ لباس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لباس ابراہیمی
لباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس ابراہیمی اور اسماعیلی تھا، معاذ اللہ قومی اور وطنی لباس نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور یہ معاشرہ معاذ اللہ قومیت یا وطنیت کے اتباع کے ارادے سے نہ تھا، بلکہ وہی ربانی اور الہام یزدانی کے اتباع سے تھا۔ عرب میں قدیم سے ہلا یعنی چادر و تہ بند کا دستور چلا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہی لباس تھا، جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آذربائیجان کے عربوں کو ہلا پہننے کی یہ کہہ کر ترغیب دی کہ وہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا لباس ہے۔ اما بعد فا تذرو و ارتدو علیکم بالباسائی ابیکم اسماعیل و ایاکم تنہم وزل عجم، ازار اور چادر کو پہنو اور اپنے باپ اسماعیل کے لباس کو لازم پکڑو۔ معاذ اللہ کا نبی لباس یا معاشرے میں قوم کا مقلد اور تابع بن کر نہیں آتا۔ اللہ کی وحی اور اس کے حکم سے قوم کے عقائد اور اخلاق و اعمال، عبادات اور معاملات کے متعلق ہدایتیں اور احکام جاری کرتا ہے، یہاں تک کہ بول و براز کے آداب بھی ان کو سکھاتا ہے۔ معاش اور معاد کا کوئی شبہ ایسا نہیں کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول کے پاس کوئی غیبی اشارہ اور الہام باطنی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی عام لوگوں کے رسم و رواج کی پیروی کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے متعلق بھی احکام جاری فرمائے کہ فلاں جائز ہے اور فلاں حرام، یہاں تک کہ مسلمان اور کافر کے لباس میں امتیاز ہو گیا۔ بے شمار احادیث نبویہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی تشبہ یعنی ان کی شباہت اختیار کرنے سے ممانعت کی ہے اور ان کی مخالفت کا حکم دیا، اور جس لباس سے تکبر، تفاخر، اسراف اور تنہم مترشح ہوتا ہو اس کو ممنوع قرار دیا، اور اس لباس کو بھی ممنوع قرار دیا جو دشمنان خدا سے مشابہت کا سبب بنے۔ مشرکین حریر اور دیباج استعمال کرتے تھے، آپ نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ مشرکین ازار کو بطور تکبر ٹخنوں سے نیچے گھسٹتا ہوا پہنتے تھے، آپ نے ان کو ناجائز قرار دیا۔ زرعی مغرق لباس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا کہ تکبر، تنہم اور اسراف کا شائبہ بھی نہ رہے۔ مشرکین ٹوپیوں پر امامہ نہیں باندھتے تھے، آپ نے حکم دیا۔ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم امامہ ٹوپیوں پر باندھتے ہیں۔ اس طرح آپ نے مسلمانوں اور کافروں کے لباس میں تفرقہ قائم فرمایا، اور صحیح عین میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کافروں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کراؤ۔ صفحہ نمبر 860۔ یعنی اپنی صورت اور ہیئت کافروں کی سی نہ بناؤ، تمہاری وضاقتہ کافروں سے جدا رہنی چاہیے۔ مسند احمد اور مسند اور سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا۔ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من تشبہ سے لباس اور ظاہری امور میں مشابہت اختیار کرنا مراد ہے۔ مانوی اخلاق کی مشابہت کو تشبہ نہیں کہتے بلکہ اس سے تخلق کہتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا من ثیاب الکفار فلا تلبسھا، یہ کافروں جیسے کپڑے ہیں پس ان کو نہ پہننا۔ پس ثابت ہو گیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور آپ کی وضع تمام تر وحی الہی کتابیں تھی، قوم اور وطن کے اتباع میں نہ تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بالفرض اور تقدیر لندن یا جرمن میں بھی مبعوث ہوتے تو وہاں بھی لندن کے وحشیوں کی وہی اصلاح فرماتے جو کہ مکہ کے وحشیوں کی فرمائی، اور ان کی شہوت پرستی کو خدا پرستی سے، اور ان کی بے پردگی کو پردہ سے، اور ان کی بے حیائی کو عفت اور عصمت اور حیا اور شرم سے بدل ڈالتے۔ لہٰذا کسی نادان کا یہ گمان اور یہ خیال کرنا کہ معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لندن یا جرمن میں مبعوث ہوتے تو مغربی رسم و رواج کے تابع ہوتے، تو یہ ایک مرعوبانہ، محکومانہ، غلامانہ اور احمقانہ ذہنیت کا کرشمہ ہے، جس کی حقیقت ایک مجنونانہ بڑ سے زیادہ کچھ نہیں۔ نبی اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے۔ ان نتبع الا ما یوحی الی، معاذ اللہ نبی قوم اور وطن کے تابع نہیں ہوتا بلکہ قوم کو اپنی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اور صبغۃ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں ان کو رنگتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون،
صبغت اللہ اور اللہ کے رنگ میں مسلمان کی زندگی کا رنگ جانا بنیادی طور سے اس پر موقوف ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے طور و طریق، ان کی وضاقتہ اور لباس ہی سے پرہیز کیا جائے تاکہ زندگی کی ہر شعبہ میں کفر سے برات اور کافروں سے اجتناب ظاہر ہو اور ایمانی رنگ مومن کی زندگی میں ہر طرح اور ہر جانب سے جھلکتا نظر آئے۔ اس مفہوم کی توضیح کے لیے یہ چند الفاظ حضرات قارئین کی خدمت میں پیش ہیں، جن کا عنوان التنبؤ علی ما فی التشبہ یعنی مسئلہ تشبہ بالکفار پر ایک اجمالی نظر ہے۔ التنبؤ علی ما فی التشبہ، مسئلہ تشبہ بالکفار پر ایک اجمالی نظر۔ بحمدہ تعالی جب یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ازار، ردا، جبہ، امامہ اور ظاہری وضاقتہ یہ سب اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اقتداء میں تھا، محض اللہ مشرکین مکہ قوم اور وطن کی اتباع اور مشابہت میں تھا، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ طالبان حق کی تنبیہ کے لیے مسئلہ تشبہ کی حقیقت پر کچھ مختصر سا کلام کر دیا جائے، کیونکہ مسئلہ تشبہ اسلام کے ان اہم ترین مسائل میں سے ہے کہ جن پر اسلام کے بہت سے احکام قابل تسلیم نہ رہیں گے۔ صفحہ نمبر 861۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مغربی تہذیب کے دلدادہ اور شیدائی ہیں اور اسلامی احکام کی حدود و قیود سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا سب سے پہلا حملہ اسلام کے اسی مسئلہ تشبہ پر ہوتا ہے، اور اپنی تمام تر صحیح اس کے مٹانے میں صرف کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے راستہ صاف ہو جائے اور دعویٰ اسلام کے ساتھ مغربی تبدد میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، زبان کے اعتبار سے مسلمان کہلائیں اور معاشرہ تبدن، وضاقتہ، حیت اور لباس میں انگریز بنے رہیں۔ این خیال است و محال است و جنوں۔ شریعت اسلامیہ میں چونکہ تشبہ بالکفار کا مسئلہ خاص اہمیت رکھتا ہے جو بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے، اس لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم العقائد کی کوئی کتاب مسئلہ تشبہ کے بیان سے خالی نہیں۔ حضرات فقہاء و متکلمین نے مسئلہ تشبہ کو باب الارتداد میں بیان کیا ہے کہ مسلمان کن چیزوں کے ارتکاب سے مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تشبہ بالکفار بھی ہے، اور اس کے درجات اور مراتب ہیں، اور ہر ایک کا حکم جدا گانا ہے۔ 7ویں صدی کے عالم جلیل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ترانی 7ویں صدی کے عالم جلیل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ہیرانی متوفی 728 ہجری نے اسی مسئلہ کی حقیقت واضح کرنے کے لیے اقتضاء الصراط المستقیم مخالفہ اصحاب عجیم کے نام سے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی۔ اقتضاء الصراط المستقیم مخالفۃ الاصحاب الجحیم کے نام سے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی، جس میں مسئلہ تشبہ کے مختلف پہلوؤں پر کتاب و سنت اور عقل و نقل کی روشنی میں کلام فرمایا، اور کتاب و سنت کے نصوص سے یہ واضح کر دیا کہ دینی اور دنیاوی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں شریعت غرا اور ملت بیضاء نے کفر اور شرک کی نجاست اور ظلمت کی مشابہت سے حفاظت کا اپنے دوستوں کو کوئی حکم نہ دیا ہو، اور یہ ثابت کر دیا کہ صراط مستقیم کا اقتضاء یہی ہے کہ مغضوب علیہم اور ظالین کی مشابہت سے احتراز کیا جائے۔ اب اس انگریزی اور مغربی دور میں پھر یہ فتنہ رونما ہوا اور علماء دین نے پوری توجہ اس پر صرف کی، مگر اس دور پرفتن میں مسئلہ تشبہ پر کوئی ایسی جامع کتاب نہیں لکھی گئی کہ جس میں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر منظم، مرتب، مدلل اور مسلسل کلام کیا گیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مشکین کے شکوک اور موسوسین کے وساوس اور اوہام کا ایسا ازالہ اور کلا کما کر دیا گیا ہو کہ جس کے بعد کسی کو لب کشائی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ سو الحمدللہ یہ فریضہ دینی ہمارے محب محترم عالم ربانی فاضل لاثانی مولانا قاری حافظ محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند حفظ اللہ تعالی و اطال اللہ حیات و ذخر للمسلمین آمین یا رب العالمین کے قلم حکمت رقم سے ادا ہوا۔ جزا اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین خیرہ۔ موصوف نے التشبہ فی الاسلام کے نام سے 2 حصوں میں ایک کتاب تحریر فرمائی۔ یہ مسئلہ تشبہ کی تحقیق و تدقیق میں بے نظیر اور بے مثال کتاب ہے، اور بلا شبہ وہ اپنا شبیہ اور مثیل نہیں رکھتی۔
حضرت حکیم الحمت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب قدس اللہ سر و خطاب مذکور کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، بعد الحمد و صلاۃ اس آخر نے رسالہ حاضہ کو حرفن دیکھا، ایک ایک حرف کے ساتھ قلب میں سرور اور آنکھوں میں نور بڑھتا جاتا تھا۔ تشبہ کا مسئلہ ایسا مکمل و مفصل و مدلل لکھا ہوا میں نے نہیں دیکھا۔ جن لطائف کے تک ذہن جانے کا احتمال تک نہ تھا وہ منصہ ظہور پر آ گئے، بعید سے بعید شبہات کا تک کا کلا کما کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رسالہ کو نافع اور مقبول فرما کر ان قلم طیب کے عموم میں داخل فرمائے، جن کی شان میں الیہ یصعد القلم الطیب وارد ہے، اور صاحب رسالہ کو اس جماعت میں داخل فرمائے جس کی شان میں ہدوء الی الطیب من القول و ہدوء الی صراط الحمید وارد ہے۔ صفحہ نمبر 862۔ اس لیے ناظرین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر مسئلہ تشبہ کی پوری تحقیق اور تفصیل درکار ہو تو التشبہ فی الاسلام کی مراجعت فرمائیں۔ اس وقت یہ ناچیز نہایت اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کو پیش کر رہا ہے، جس کا بہت سا حصہ اقتضاء الصراط المستقیم اور التشبہ فی الاسلام سے ماخوذ ہے، اور بہت سے مواضع میں حضرت حکیم الام المولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کے مختلف مواعظ اور ملفوظات میں مسئلہ تشبہ پر جو امور نظر سے گزرے وہ بھی اس مختصر تحریر میں درج کر دیے تاکہ ناظرین کرام کے لیے موجب ہدایت اور باعث بصیرت ہوں۔ اسلام شروع میں غریب الوطن تھا، یعنی بے کس اور بے جار و مددگار تھا اور بے سہارا تھا۔ خلافت راشدہ کے دور سعادت سراپائے یمن و برکت میں آفتاب اور ماہتاب بن کر چمکا اور کیسر و کسریٰ کی حکومت اور سلطنت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا، اور اپنے سادہ معاشرہ اور خدا پرستانہ تمدن سے کیسر اور کسریٰ کی نظر فریب اور پرشان و شکوہ معاشرہ اور تمدن کو کھلے بندوں زمین پر پچھاڑا، جس کا تماشا ساری دنیا نے دیکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ غزوات اور پھر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے 10 سالہ جہادات و فتوحات کا یہ غیبی اثر ہوا کہ 10 صدی تک پوری روئے زمین پر اسلام ہی کو اقتدار اعلیٰ حاصل رہا، اور اسلام ہی کا تمدن اور معاشرہ دنیا کے ہر تمدن اور معاشرہ پر غالب رہا۔ دنیا کی قومیں اسلامی معاشرہ اور تمدن کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتی رہیں۔ خلفائے عباسیہ کے دور میں علم و حکمت کا بازار گرم ہوا اور صنعت و حرفت بام عروج پر پہنچی، اور یورپ کے باشندے اس وقت تک جاہل اور وحشی قوم تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے علم و حکمت سیکھا اور صنعت و حرفت اور تہذیب و تمدن کا سبق لیا، اور دنیاوی شاہراہ ترقی پر گامزن ہوئے۔ بعد ازاں جب اسلامی حکومتوں کے فرمانروا حکومت کے نشہ میں عیش پرستی کا شکار بن گئے، اور میر جعفر اور میر صادق جیسے منافق ان کے وزیر بن گئے۔ گربا میر و سگ و وزیر معاشرہ دیواں کنند، این چنی ارکان دولت ملک را ویراں کنند۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اسلامی حکومتیں مارز زوال اور اختلال میں پڑ گئیں، اور اسلام کے ہاتھ کی پچھاڑی ہوئی قومیں برسر اقتدار آئیں، اور اپنی بدعمالی اور شومئی قسمت سے حاکم محکوم بن گئے اور محکوم حاکم ہو گئے۔ چند روز تک مسلمانوں کو اپنی ذلت اور انقلاب کی حالت کا احساس رہا، مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں نے ان کے معاشرہ اور تمدن اور وضاقتہ کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ نوبت بائیں جا رسید کے اسلامی ممالک کے باشندے غیروں کے معاشروں میں ایسے رنگے کہ اپنے اور پرائے اور مسلم اور غیر مسلم کا ظاہر نظر میں کوئی فرق نہ رہا، اور حسب ارشاد نبوی و سجود غریبہ اسلام ابتدا کی طرح اس دور میں پھر غریب اور گدائے بے نوا اور بے کس و بے جار و مددگار بن گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلامی معاشرہ میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا کوتاہی ہے، اور نئے معاشرہ میں کوئی خوبی یا کمال یا کوئی حسن و جمال ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے معاشرہ کی بساط تمام تر نفسانی شہوات و لذات اور نام و نہود اور فخر و مباحات پر بچھی ہوئی ہے، اور قوت و شوقت کے زیر سایہ وہ پرورش پا رہا ہے جو بتبع نفس کو غائب درجہ محبوب ہے۔ صفحہ نمبر 863۔ اور اسلامی معاشرہ کی بساط سادگی، تواضع، زہد، قناعت، خدا پرستی اور نفس
کشی پر، نفس کشی پر بچھی ہوئی ہے، جس کو نفس پسند نہیں کرتا۔ ابو بکر و عمر ایک طرف ایسی امیر مملکت تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی دو طاقتیں کیسر و کسریٰ بھی ان سے تھراتی تھیں، اور دوسری طرف شیخ طریقت بھی تھے، کمبل پوش اور مسجد کے امام بھی تھے، جن کو دیکھ کر لوگ اپنے دین کو درست کرتے تھے۔ خداوند علیم و حکیم کی قضاء و قدر نے قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور نمرود کی طرح مغربی اقوام کو چند روزہ اقتدار عطا کیا، جن کے آتے ہی نفسانی اور شہوانی معاشرہ کا دور دورہ ہوا اور چھپے ہوئے شہوت پرست نمایاں ہو گئے۔ وہ ظاہر ہے کہ جس چیز کو قوت اور شوکت اور حکومت اور سلطنت کی سرپرستی حاصل ہو تو سادہ لوگ اور عام طبیعتیں اسی میں جذب ہو جاتی ہیں، خصوصاً جس معاشرہ میں نفسانی خواہشوں کو آزادی ملتی ہو اور حکومت اور سلطنت کی سرپرستی کی وجہ سے اس کے حصول میں کوئی معنی بھی نہ رہے، تو بلا شبہ ایسا معاشرہ مخلوق خدا کے لیے فتنہ عظمیٰ ہوگا۔ افسوس اور صد افسوس کہ مسلمان بھی اب اسی رو میں بہے جا رہے ہیں، اور جو قومیں ان کی اسلاف اور بزرگوں کی پچھاڑی ہوئی اور باجگزار تھیں، ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اپنے اسلاف کے خصائل و عادات اور ان کے ملبوسات کو ترک کر کے دن بدن مغضوب علیہم اور ضالین یعنی یہود و نصارہ کی مماثلت اور مشابہت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ مشرق کا نور مغرب کی ظلمت پر کیوں فریفتہ ہو گیا۔ حیرت کا مقام ہے کہ مشرق کا نور مغرب کی ظلمت پر کیوں فریفتہ ہو گیا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، یہ دنیا سرائے فانی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس کا مظہر ہے۔ جن متمدن قوموں نے انبیاء کرام کے مقابلہ میں من اشد منا قوہ کا نعرہ لگایا اور تمدن اور معاشرہ میں دنیا سے آگے نکلے، کما قال تعالی امروہا اکثر مما امروہا لم یخلق مثلہا فی البلاد، اور انبیاء اللہ کی گدڑی، کمبل، امامہ، دستار، تہمت اور آزار کا تمسخر کیا، انجام کار وہ سب کے سب تباہ اور برباد ہوئے۔ فہل ترى لہم من باقیہ، هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا۔ کسی کا نام و نشان نہ رہا، کسی کو حق تعالیٰ نے غرق کیا، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے اور کسی کو چیخ سے ہلاک کیا۔ کل کذب الرسول فحق، عام دم برسر مطلب۔ اب میں مختصر طور پر اہل اسلام کی خدمت میں مسئلہ تشبہ کی حقیقت عرض کرتا ہوں اور اس کے حسن کو واضح کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اہل اسلام اس کو غور سے پڑھیں گے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ تشبہ کی حقیقت، حق جل شانہ نے زمین سے لے کر آسمان تک، خواہ حیوانات ہوں یا نباتات یا جمادات، سب کو ایک ہی مادہ سے پیدا کیا اور سب کو ایک ہی خون وجود سے حصہ ملا، مگر باوجود اس کے ہر چیز کی صورت اور شکل علیحدہ بنائی تاکہ ان میں امتیاز قائم رہے اور ایک دوسرے سے پہچانا جائے، کیونکہ امتیاز کا ذریعہ صرف یہی ظاہری شکل اور صورت اور ظاہری رنگ و روپ ہے۔ انسان اور حیوان میں، شیر اور گدھے میں، گھاس اور زعفران میں، باورچی خانہ اور پاخانہ میں، جیل خانہ اور شفا خانہ میں جو امتیاز ہے وہ صرف اسی ظاہری شکل و حیت کی بنا پر ہے۔ صفحہ نمبر 864۔ اگر کسی نوع کا کوئی فرد اپنی خصوصیات اور امتیازات کو چھوڑ کر دوسری نوع کی امتیازات اور خصوصیات اختیار کر لے تو اس کو پہلی نوع کا فرد نہ کہیں گے بلکہ وہ دوسری نوع کا فرد کہلائے گا۔ اگر کوئی مرد مردانہ خصوصیات اور امتیازات کو چھوڑ کر زنانہ خصوصیات کو اختیار کرے، عورتوں ہی کا لباس پہننے لگے اور انہی کی طرح بولنے لگے، حتیٰ کہ اس مرد کی تمام حرکات و سکنات عورتوں ہی جیسی ہو جائیں، تو وہ شخص مرد نہ کہلائے گا بلکہ ہجڑا کہلائے گا، حالانکہ اس کی حقیقت اور رجولیت میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف لباس اور حیت کی تبدیلی ہوئی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اگر اس مادی عالم میں ہر نوع کی خصوصیات
اور امتیازات کی حفاظت نہ کی جائے اور التباس اور اختلاط کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر اس نوع کا وجود باقی نہ رہے گا۔ اختلاف اقوام و امم۔ اسی طرح اقوام اور امم کے اختلاف کو سمجھو کہ مادی کائنات کی طرح دنیا کی قومیں اپنے معنوی خصائص اور باطنی امتیازات کے ذریعے ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہیں۔ مسلم قوم، ہندو قوم، عیسائی قوم، یہودی قوم باوجود ایک باپ کی اولاد ہونے کے مختلف قومیں بن گئی۔ مذہب اور ملت کے اختلاف کے علاوہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کا تمدن، اس کی تہذیب اور اس کا معاشرہ اور اس کا طرز لباس اور طریقے خورد و نوش دوسرے سے جدا ہے، اور باوجود ایک خدا کے ماننے کے ہر ایک کی عبادات کی صورت اور شکل علیحدہ ہو گئی۔ عبادات کی انہی خاص شکلوں اور صورتوں کی وجہ سے ایک مسلم اور موحد مشرک اور بت پرست سے علیحدہ ہے، اور ایک عیسائی ایک پارسی سے جدا ہے۔ غرض یہ کہ قوموں میں امتیاز کا ذریعہ سوائے ان قومی خصوصیات کے اور کیا ہے؟ جب تک ان مخصوص شکلوں اور ہیئتوں کی حفاظت نہ کی جائے تو قوموں کا امتیاز باقی نہیں رہ سکتا۔ پس جب کسی قوم کی مذہبی اور معاشرتی خصوصیات باقی ہیں، اس وقت تک وہ قوم بھی باقی ہے، اور جب کسی قوم نے اپنی خصوصیات اور اشکال کو چھوڑ کر دوسری قوم کی خصوصیات کو اختیار کر لیا اور یہ قوم دوسری قوم کے ساتھ مختلط اور مشتبہ ہو گئی تو سمجھو کہ یہ قوم اب فنا ہو گئی اور اب صفائی ہستی پر اس کا کوئی ذاتی وجود باقی نہیں رہا۔ تشبہ کی تعریف۔ اب اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد تشبہ کی تعریف سنیے کہ تاکہ آپ تشبہ کی قباحتوں اور مضرتوں کا اندازہ لا سکیں۔ نمبر 1، اپنی حقیقت، اپنی صورت اور وجود کو چھوڑ کر دوسری قوم کی حقیقت، اس کی صورت اور اس کے وجود میں مدغم ہو جانے کا نام تشبہ ہے۔ 2، یا اپنی ہستی کو دوسرے کی ہستی میں فنا کر دینے کا نام تشبہ ہے۔ 3، اپنے ہیئت اور وضع کو تبدیل کر کے دوسری قوم کی وضع اور ہیئت اختیار کرنے کا نام تشبہ ہے۔ 4، اپنی شان امتیازی کو چھوڑ کر دوسری قوم کی شان امتیازی کو اختیار کر لینے کا نام تشبہ ہے۔ 5، اپنی اور اپنوں کی صورت اور سیرت کو چھوڑ کر غیروں اور پرایوں کی صورت اور سیرت کو اپنا لینے کا نام تشبہ ہے۔ اس لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ مسلمان قوم دوسری قوموں سے ظاہری طور پر ممتاز اور جدا ہونی چاہیے، لباس میں بھی ممتاز ہونی چاہیے اور وضع و قطع میں بھی۔ صفحہ نمبر 865۔ اس لیے کہ ظاہری علامت کے علاوہ خاص جسم کے اندر بھی کسی علامت کا ہونا ضروری ہے، سو وہ ختنہ اور داڑھی ہے، اور وہ ظاہری علامت لباس ہے۔ بغیر ان دو علامتوں کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ نہ تو صرف داڑھی کافی ہے، اس لیے کہ لڑکوں کی داڑھی نہیں ہوتی، ان کی شناخت کس طرح ہوگی؟ نیز بعض قومیں داڑھی رکھتی ہیں، ان سے شناخت سوائے لباس کے کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ اسلامی امتیاز کے لیے لباس اور داڑھی دونوں کی ضرورت ہے۔ منع تشبہ کے حکم کا منشا معاذ اللہ تعصب اور تنگ نظری نہیں، بلکہ غیرت اور حمیت ہے، جس سے مقصد ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کو غیروں کے التباس اور اشتباہ کی تباہی سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ جو قوم اپنی خصوصیات اور امتیازات کی محافظ نہ ہو وہ کوئی آزاد اور مستقل قوم کہلانے کی مستحق نہیں۔ تشبہ بالکفار کا حکم۔ تشبہ بالکفار اعتقادات اور عبادات میں کفر ہے اور مذہبی رسومات میں حرام ہے، جیسے کہ نصارہ کی طرح سینہ پر صلیب لٹکانا اور ہنود کی طرح زنار باندھ لینا یا پیشانی پر کشکا لگا لینا۔ ایسا تشبہ بلا شبہ حرام ہے جس میں اندیشہ کفر کا ہے، اس لیے کہ علن شاعر کفر کا اختیار کرنا اس کے رضائے قلبی کی علامت ہے۔ اور تشبہ کی یہ قسم ثانی اگرچہ قسم اول سے درجہ میں ذرا کم ہے، مگر پیشاب اور پخانہ میں فرق ہونے سے کیا کوئی پیشاب کا پینا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور عبادات اور مذہبی رسومات اور عیدین میں کفار کی مشابہت کی ممانعت اشارات قرآنی اور احادیث صحیحہ اکثیرہ سے ثابت ہے، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں بالتفصیل ان تمام آیات اور روایات کو بیان کیا ہے۔ معاشرہ اور عادات اور قومی شعائر میں تشبہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا کسی قوم کا وہ مخصوص لباس استعمال کرنا جو خاص کر
انہی کی طرف منسوب ہو اور اس کا استعمال کرنے والا اسی قوم کا ایک فرد سمجھا جانے لگے، جیسے نصرانی ٹوپی یعنی ہیٹ اور ہندوانہ دھوتی اور جوگیانہ جوتی، یہ سب ناجائز اور ممنوع ہے اور تشبہ میں داخل ہے، بالخصوص جب کہ بطور تفاخر یا انگریزوں کی وضع بنانے کی نیت سے پہنی جائے تو اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ جوگیوں اور پنڈتوں کی وضع قطع اختیار کرنے کا جو حکم ہے وہی انگریزی وضع قطع اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اعلیٰ حاضہ کافروں کی زبان اور ان کے لب و لہجہ اور طرز کلام کو اس لیے اختیار کرنا کہ ہم بھی انگریزوں کے مشابہ بن جائیں اور ان کے زمرہ میں داخل ہو جائیں تو بلا شبہ یہ ممنوع ہوگا۔ ہاں، اگر انگریزی زبان سیکھنے سے انگریزوں کی مشابہت مقصود نہ ہو بلکہ محض زبان سیکھنا مقصود ہو کہ کافروں کی غرض سے آگاہ ہو جائیں اور ان سے تجارتی اور دنیاوی امور میں خط و کتابت کر سکیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسے کوئی ہندی اور سنسکرت اس لیے سیکھے کہ ہندوؤں اور پنڈتوں کی مشابہت ہو جائے اور ہندو مجھے اپنا وطنی بھائی سمجھے اور اپنے زمرہ میں مجھے شمار کریں، جیسا کہ آج کل بھارت میں یہ فتنہ برپا ہے، تو بلا شبہ اس نیت سے ہندی زبان سیکھنا ممنوع ہوگا۔ اور اگر فقط یہ غرض ہو کہ ہندوؤں کی غرض سے آگاہی ہو جائے اور ان کے خطوط پڑھ لیا کریں تو ایسی صورت میں ہندی زبان سیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایجادات، انتظامات، اسلحہ اور سامان جنگ میں غیر قوموں کے طریقے لے لینا جائز ہے، جیسے توپ، بندوق، ہوائی جہاز، موٹر اور مشین گن وغیرہ وغیرہ۔ یہ در حقیقت تشبہ بھی نہیں، شریعت اسلامیہ نے ایجادات کے طریقے نہیں بتلائے۔ ایجادات اور صنعت اور حرفت کو لوگوں کی عقل، تجربہ اور ضرورت پر چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر 866۔ البتہ اس کے احکام بتلا دیے کہ کون سی صنعت اور حرفت جائز ہے اور کس حد تک جائز ہے اور کس طریق سے اس کا استعمال جائز ہے۔ اسلام میں مقاصد کی تعلیم ہے، غیر مقاصد کی تعلیم نہیں۔ طبیب جوتا بنانے کی ترغیب نہیں بتاتا اور نہ ہی سکھاتا ہے، ہاں یہ بتلاتا ہے کہ جوتا اس طرح مت سلوانا کہ اس کی میخیں ابری ہوئی ہوں جس سے پیر زخمی ہو جائے۔ اسی طرح اسلام ایجادات نہیں سکھاتا، ہاں یہ بتلاتا ہے کہ ایجاد ایسی نہ ہو کہ جس سے تمہارے دین میں خلل آ جائے یا جان کا خطرہ ہو۔ یہ ان ایجادات کا حکم ہے کہ جن کا بدل مسلمانوں کے پاس نہیں۔ جو ایجاد ایسی ہو کہ جس کا بدل مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہو تو اس میں تشبہ مکروہ ہے، جیسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارسی کمان کے استعمال سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس کا بدل مسلمانوں کے پاس عربی کمان موجود تھی اور دونوں کی منفعت برابر تھی، صرف ساخت کا فرق تھا۔ اسلام میں تعصب نہیں، غیرت ہے۔ بس جو چیز مسلمان کے پاس بھی ہے اور کفار کے پاس بھی ہے، صرف وضاقتہ کا فرق ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے تشبہ بالکفار سے منع کیا ہے کہ اس میں علاوہ گناہ کے ایک بے غیرتی تو یہ ہے کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت اپنے کو دوسری قوموں کا محتاج اور تابع بنائیں، مگر آج کل مسلمانوں میں غیرت نہیں رہی کہ یہ اپنے گھر سے بے خبر ہو کر، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کی عادات اور معاشرت کا اتباع کرنے لگے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے مولانا روم فرماتے ہیں، یک سبد پر نان تیرا بر فرق سر، تو ہمیں جوئی لبنان در بدر، تا بزانوئے میان قہر آب، و زا آتش و زا جوئے کشتسی خراب۔ ہاں جن نئی ایجادات اور جدید اسلحہ کا بدل مسلمانوں کے پاس موجود نہیں، مسلمانوں کے لیے ان ایجادات اور جدید اسلحہ کا استعمال اپنی ضرورت، راحت اور دفع حاجت کے لیے جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے استعمال سے نیت اور ارادہ کافروں کی مشابہت کا نہ ہو۔ محض اپنے فائدہ کے لیے جدید اسلحہ اور نئی ایجادات کا استعمال شرعاً جائز ہے، مگر تشبہ بالکفار کے ارادہ اور نیت سے ان کے استعمال کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ شراب کے طریقہ پر اگر دودھ کا بھی دور و تسلسل اختیار کیا جائے تو شریعت اسلامیہ اس کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ دودھ کے استعمال میں شراب کی مشابہت اختیار کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس شخص کے تہ دل میں شراب کی رغبت اور محبت کا خاص داعیہ مضمر اور مستور ہے۔ اسی طرح کسی جائز چیز کا استعمال کافروں کی مشابہت کی نیت اور ارادہ سے اور دشمنانہ نے دین کی تشبہ کے قصد سے اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں کافروں کی طرف میلان اور رغبت خاص طور پر مرکوز خاطر ہے۔
پس جس طرح تم کو اپنے دشمنوں کی مشابہت اور ان کا تشبہ گوارا نہیں، تو اسی طرح خداوند قدوس کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے دوست اور نام لیوا یعنی مسلمان اس کے دشمنوں یعنی کافروں کی مشابہت اختیار کریں اور ان کے تشبہ کی نیت اور ارادہ سے کوئی کام کریں۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَرْقُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔